الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل اطیعوا اللہ والرسول، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ رات کا بہت حصہ گزر چکیا، میرا پیر صاحب کو اجازت ملی تھی دعا مانگ لیے، پھر میرے کبیر نے اجازت نہیں دی، کچھ نہ کچھ سنان کو بغیر مانگ کے چلا۔ ان لوگوں کو فرما دو، مسلمانوں کو، کہ تابعہ داری کرو اللہ کی اور تابعہ داری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت مانا ہوتا ہے فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اتنے عمل کرنا۔ اطاعت کا مانا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے عمل کرنا۔ یہ آیت کے دو حصے، پہلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرے، دوسرے حصے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ دوسری آیت دوسری جگہ اور ایک مزید وضاحت فرمانی تھی، وہ آیت نہیں ہوتی رسولہ فقط اطاع اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت الگ الگ چیزاں نہیں، اللہ کی اطاعت اور چیز ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور چیز ہے۔ فرمایا جڑا رسول اللہ کی اطاعت کر لیتا وہ اللہ کی اطاعت جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اوپر عمل کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے عمل کرتا ہے۔ میں اس نسبت نال وقتی طور پہ دو تین چیزیں تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ دو واقعات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ عمرہ باندھ کے، عمرے کا احرام باندھ کے طواف کعبہ کے واسطے مکہ پاک مدینہ پاک کو مکہ پاک تشریف لے گئے، پہلے سال آپ کے نال 1400 آدمی، اسی سال کا یہ واقعہ آپ نے حدیبیہ کے مقام کے اتنے قیام فرمایا۔ حافظ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نسبت نال بہت پیارا واقعہ بیان کیا سی، لیکن اسی نسبت نال اسی مقام کے مقام حدیبیہ کے اتنے ایک واقعہ پیش آیا، میں اس نسبت کے نال تھوڑی خدمت جو کرنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے اتنے حدیبیہ کے مقام کے اتنے ایک درخت کے نیچے قیام فرما کے اپنا خیمہ اتنے لگا لیا، احرام بننے لگی، یعنی میرا مطلب واقعہ حدیبیہ بیان کرنا نہیں، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ احرام بننا کا سی قربانی کے اونٹ نال لے کے گئے سن، ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنا خیمہ لگایا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے آپ مکہ پاک کے اندر طواف کعبہ کے واسطے داخل ہونے کو منع کر دیا، بند کر دیا، وہ لہٰذا اتنے آپ نے ڈیرا لگا دیا، جتنے آپ نے ڈیرا لگایا پانی جہاں ہے حافظ صاحب بیان فرمارے سن کہ میں نے وہی تائید چیک کرنا، لیکن وضاحت یہ کرنا کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور آسان لفظاں جی یہ سمجھ آ جانے چاہیے، لیکن مزید سمجھانے واسطے میں کر دینا کہ جس طرح پیشاب کرنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی وہ بندہ جب مجبور ہو جاتا ہے تو وہ نہ پھر کئی دفعہ اگر وہ جگہ نہیں لگتی لمبی پردے والی تو جتنے مناسب ہو اتنے کر لینا، وہ مجبور ہو جاتا کرنے سے۔ بھوک لگنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح پیاس لگنا بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پیاس لگنا بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ تفصیل کی جائیے گل لمبی ہو جائے گی، تو جتنے آپ نے ڈیرا لگایا اتنے پانی کا نام نشان نہیں، کنویں اس علاقے کے جن سن وہ سارے غیر آباد سن، یعنی پانی نہ چاہیے،
کہ گل تو گل نکلتی ہے، میں یہ گل پوری کر رہا بعد میں دلچسپ کروں گا، 2-3 گلاں کرنیاں نے۔ تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی ٹھہر سے گئے ہیں لیکن اتنے پانی ہے نہیں، تسی اس گل سمجھ دیو وقت کو چھڈ چلو، وقت تو قضا نہ کرو، لیکن حکم موجود ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ تو وضو کا کام تو تیمم دے جاتا ہے مگر پین کا کام نہیں دیتا۔ اور پیاس ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ بھوک نو بندہ برداشت کر سکتا ہے، پیاس نو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، انہوں نے عرض کی تھی آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی ہے نہیں، اتنے اسی رہاں گے کس طرح، پیاس کس طرح بجھاواں گے، وضو کس طرح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صاحب نے فرمایا اور صحیح حدیثاں جو چیزاں ساری حوالت نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھ دی برتن سے کہ آپ کی انگلیاں جو پانی نکلنا، لیکن ایک موقع نہیں ہوتے انہوں نے جا کے عرض کی تھی کہ جناب سارے خون مشک نہیں، اسی کی کریے اتنے کس طرح رہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر کڈے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر کڈیا، کسی صحابی کو پکڑا دیتا، فرمایا تیر کو جا کے سیدھا خون دے لگا دیتا، نہ کسی نے اترنا خون دے نہ تھرا کرنا، فرمایا سیدھا خون چھوڑ دے، وہ جا کے سیدھا خون دے لگ گیا، جی ریت ہوئے گی مٹی ہوئے گی وہ جنوں اسی گھٹنا کہنے گاڑ دیتا گیا، خود کو خود گاڑ تیر سے اس خون دے لگن کی دیر ہے کہ نیچے پانی کا چشمہ اور خون پانی کا بھر گیا، جن دن سے آتی رہے پورا پانی پیتے رہے، میں 1400 بندہ وہ پانی نیچے سے ہویا ہی نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن کا زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن کا زمانہ تھا، مکہ پاک کے اندر حضرت عبد المطلب کی وفات ہو چکی تھی، مکہ کے اندر قحط پہ آ گیا، بارش نہ ہوئی قحط پہ آ گیا، حضرت ابو طالب نے کول کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا زمانہ تھا، مکے کے لوگ قریش مکہ کہہ لگے، حضرت ابو طالب سے کون آئے کہ جناب اللہ کی بارگاہ جب کرو کہ اللہ تعالیٰ گھر کے بارے میں انسان رسول حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی، ایک پہاڑ کے اتنے لے گئے، جا کے یا اللہ پاک میں اپنے بھتیجے کو تیری بارگاہ پیش کرنا، یہ سجدہ کر کے سارے بارے میں تمام کتابیں یہ نکل ہے کہ ابو طالب اتنے کھڑے سن کے بارے میں حضرت ابو طالب نے وہ بعد قصیدہ لکھیا، وہ 6 میرا بھتیجا ایسے سفید چہرے والا ہے، ایسے نورانی چہرے والا ہے کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا گیا تو آسمانوں سے بارش برسنا شروع ہو جائے، وہاں بھی یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی تشریف فرما کر کوئی نہیں لمبی ہو جائے گی گل شروع جو کر دیتی، مدینہ پاک کی تشریف فرما کر جمعہ پڑھانے واسطے آپ تشریف لے آئے، ایک صحابی اٹھے مسجد امامہ عیسیٰ تشریف لے گئے دنیا گئے دارالسلام کے باہر آج بھی وہ مسجد موجود ہو تو نہ ہی مسجد امامہ
ایک صحابی اٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، صحابی اٹھے کسی علاقے کا مال والعیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی ہلاک ہو گئے، بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کی ہو رہا ہے بارش کا نام نشان یہ گلاں جہاں نے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیا۔ اگر سیرت پڑھو کتاباں پڑھو انہوں نے لکھا گیا کہ جنہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں سن ہوئے ادوں بھی مکہ پاک کے اندر عرب کے اندر بہت زیادہ قحط تھی، کئی سالوں کا بارش نہیں تھی ہوئی، گھاس کا نام نشان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے پیٹ میں جلوہ کر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقے پارے اور اہل عرب نے وہ سال کا نام ہی سنت الابتہاج رکھا، یہ بہجت کا سال ہے، یہ خوشی کا سال ہے، یہ رحمت برسنے کا سال ہے۔ چنانچہ آپ جمعہ پڑھا گلا پہ یعنی یہ پیدا ہونے کے بعد یہ گلا کچھ نبوت تو بعد یہ گلا اس وقت تو دوسری پیدائش ہی نہیں ہوئی کہ تمام اہل عرب نے اس سال کا نام رکھ دیا بہجت کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا گلا وہ اٹھیا حلاکت الاموال والعیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی ہلاک ہو گئے تو بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کی ہوا سامنے نظر ہو جائے پارے کا نام نہیں جان، جانوروں کو کھان کو گھاس ہے نہیں، بچوں کو پین کو پانی ہے نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم اسقنا غیثا مغیثا غنیا مریا، یا اللہ ہمیں بارش برسا جو رحمتوں والی ہو، خوش کرنے والی ہو اور کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنے والی ہو۔ تین باری آپ نے فرمایا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ جو ہاتھ رکھے ہاتھ منہ تو اٹھائے تو بار بارش برسنی شروع۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام نے بارش میں بھیجتے ہوئے آئے، 8 دن گزر گئے بارش میں، اگلا جمعہ آ گیا پھر آپ ہوتے تسلیم میں آ گئے جمعہ پڑھانے واسطے، وہی صحابی پھر اٹھے حلاکت الاموال والعیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی ہلاک ہو گئے بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا ہون کی ہویا پچھلی بار ویاہ پچھلی کہ کھان کو کچھ نہیں ملتا پین کو پانی نہیں ملتا، ہون کی ہوا انہیں آتا جناب ہوں جانوروں بننے کی جگہ نہیں ملتی، چار پائیاں بچھاڑ کو جگہ نہیں ملتی، باہر چلنے کو جگہ نہیں ملتی، اینا چکر ہو گیا چل رہے پائے پیر جڑے بیج چلتے ہیں بھوکنے بارش ہوئی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی بھیجی اللہم لا علینا بل حوال علی، یا اللہ ساڈے نہ برسا ساڈے ارد والے دے برسا۔ جدو آپ نے انگلی پھیر کے ہاتھ نیچے کیتا وہ باہر سورج نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدو اسی جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ایسا دیکھا اتوں جو سورج نکل آیا تھا، ایسا اپنی اکھیاں نال دیکھا کہ ارد گرد جتنے پہاڑ سن انہوں نے بارش ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش میں برس دیا ویکھ کے خوشی کا اظہار کیتا۔ فرمایا ابو طالب نے میرے بچپن کے زمانے میں قصیدہ لکھا کہ کسی بھی یاد ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ جناب مینوں یاد، لمبا قصیدہ ہے، وہ شعر آپ نے خوشی سے نال دے سنیا کہ اب یا تو دستر غلام و بوجہی، حضور ایسے سفید چہرے والے ہیں، سفید رنگت والے ہیں کہ حضور کے چہرے کی سفید بادلوں سے بارش برستی ہے، بارش برستی ہے۔ تو آپ نے تین وہ پانی بھر کے رابطے کر رہا تھا کہ حکم ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے حضور نے روک دیتا اگے نہیں جا سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نال مشورہ کیا، بعد مختصر کرنا مشورے طے نہیں ہویا کہ کسی صحابی مکہ پاک سے بھیجا جائے جہاں قریش مکہ نال جا کے گفتگو کرے، انہوں نے یہ یقین دلائے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں، اصل حرام بننے دینے، سانو مہینہ اینی دیر ہو گئی ہے، سر سے وال لگایا، نہاتے ہیں، صابن لگایا، اسی قربانی کے اونٹ لے کے آئے ہیں، ہتھیار ساڈے کول نہیں، اسی عمرہ کرنے واپس چلے جانے۔ انہوں نے یقین دلا دے تاکہ وہ اس رکاوٹ کو ختم کر دیں۔ اور موقع کے اتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چلی جاؤ۔ میں اگے عرض کی ہے کہ میرا مقصد وہ واقعہ عرض کرنا نہیں، میں جی گل کہنا چاہتا ہوں وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ صحابہ نے عمل کس طرح کیا؟ حضرت عثمان چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں افواہ پھیل گئی، منافقین نے افواہ پھیلا دی، عثمان آج ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، عثمان واپس نہ آئے، انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا جاؤ اعلان کرو تمام صحابہ میں جا کے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، انہوں بیعت دے کے دعا کیا جائے۔ حضرت عمر نے جا کے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے حضرت جبریل نازل ہوئے نے آئے نے اور اللہ نے حکم لے کے آئے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو، جلدی لوگوں اٹھو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ سارے اپنے اپنے خیمے میں جتوں کو بیٹھا سی، جتنے کھڑا سی، دوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کس گل کی تھی کہ اگر تصدیق یہ ہو جائے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے نے، انہوں نے شہادت کا بدلہ لینا تھا، واپس نہیں آنا، تھی بیعت یہ کرو کہ مرنا اور شہید ہونا میں پورے پیچھے کو قدم نہیں ڈالنا۔ بڑی پیاریاں نے گلاں نے، میں اس طرح نہیں جانا چاہتا۔ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھیا، دوسرا ہاتھ اونچے رکھیا، فرمایا ہے میرا ہاتھ جڑا ہے کہ عثمان کی طرفوں میں عثمان کو دور نہیں، عثمان کی طرفوں میں بیعت کرنا ہے اس گل کی کہ یا شہادت حاصل ہوئے گی تو جاواں گے یا نہ واپس نہیں جاواں گے، مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جاواں گے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا ید اللہ ہے فوق ایدیہم، کہ وہ انہوں نے ہتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بیعت کر کرنا، خدا نے قرآن میں فرمایا اللہ دا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہے جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ ہوئے کافر جیڑا بھائی صحابہ نہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، انہوں نے ہتھاں دے اوتے اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھیا، فرمایا اے عثمان کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف میں بیعت کر رہا ہوں۔ بات نہ سمجھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح عثمان کی طرف بیعت لے لی یا کر لی بیعت، صحابہ نے یقین ہو گیا کہ عثمان زندہ نہیں اگر زندہ نہ ہوتے انہوں والے بیعت کرنا تو چوکی نہیں پڑتا، سوال ہی کرنا نہیں ہوگا، وہ زندہ دیکھنا تو وہ گھبراہٹ جیڑی تھی نا وہ ختم ہو گئی، نہ زندہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لئی ہے، جو موجود ہوتے تھے انہوں نے بیعت لی۔ بات سمجھو، جب یہ یقین ہو گیا انہوں نے گل ہو گئی، اگے چلیا انہوں نے آپس میں یہ گفتگو شروع کر دی کہ یار اسی ایڈے دنوں آئے اینے 100 میل تو آئے دین سے آ کے سانوں کعبے دا دی زیارت نصیب
پہنچا ہے کعبے کا طواف بھی کرتا رہے گا حجر اسود کے بوسے بھی لیتا رہے گا حجر اسود کے بوسے بھی لیتا رہے گا اور صفا مروا کی سائی بھی کرتا رہے گا زمزم کا پانی بھی پیتا رہے گا وہ سارے نے آپس ایک نسبت گفتگو شروع کر دی کہ ایک نسبت سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھیجے چلے ساتھ سانو بھی نصیب ہو جائے ہوں عثمان کا احرام بھی کھول جائے گا اسی پھر اس میں رہ جائیں جدوں چلدیا چلدیا یہ گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچی قرآن کا کی حکم اطیع اللہ واطیع الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل پہنچی آپ نے فرمایا اللہ عثمان یفعل عثمان میں نہیں خیال کرتا کہ عثمان اس طرح کرے گا کلا ہی تو آپ کر لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال انہوں نے محبت کا عالم ہے میں چھوٹی جی مثال دے دینا کیونکہ انہوں نے زندگی کا تبصرہ کے مقصود ہی نہیں محبت کا عالم ایسی کہ وہ خود فرمانے نے کہ میں جس جلدی کا اپنا دایا بہت مشکل بات ہے سوچیوں میں کتنی مشکل ہے فرمایا جس دن میں اپنا دایا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتا میں اپنی نگیر والی جگہ سے ہاتھ لایا میں کپڑے سڑے میں بغیر کپڑے تھے نگیر نہیں ہوتا میں آگے لا میں رکھ دیا فرمایا کہ میں اپنی اس جگہ کے اتنے نگیر والی جگہ سے کپڑے سڑے یا کپڑے تو بغیر جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیتا میں ہاتھ لگایا حضرت علی اطیع اللہ واطیع الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یا محبت عالم حضرت علی کو ماننے نہیں بات میری ہے لمبی ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کا واقعہ لمبی گل نوکر نہیں جاتا آپ لوگوں نے ایک وظیفہ دسیا وظیفہ ہم روز بھی پڑھتے ہیں اور سانو حکم بھی ہے اور جہاں نہیں پڑھتے ہیں وہ یاد کر لو نماز کے بعد تین تسبیحاں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر چوتھی بار ایک دن یہ پڑھنے نماز کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ سون تو پہلے یہ تسبیحاں پڑھا رات کو سون تو پہلے یہ تسبیحاں پڑھا حضرت علی کی جنازت کا مانا آیا جنگ جمل ہوئی جنگ حسین ہوئی خارجہ کے خلاف جنگ ہوئی بارگاہ وہ ہجرے کا زمانہ سی ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے سب سے اپنے صحابہ کے درمیان ساتھیوں کے درمیان کہ آپ نے یہ گل سنائی فرمایا کہ مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وظیفہ دسیا سی کہ رات کو سون تو پہلا عشاء تو بعد یہ پڑھنا کہ میں قسم کھا گیا کہ جس دن میں حضور نے دسیا میں ایک دن نہیں جاگا جن جتا ایک رات بھی جاگا ایک رات بھی جاگا نہیں جتا وہ جگہ جنگے سفین دیا راتا تھا سال پورا جنگ ہو گئی تھی وہ الگ کہانی ہے سال پورا جنگ ہو گئی تھی ساری ساری رات جنگ ہوئی تھی 13,000 صحابی رسول والے شہید ہوئے ایسے آپ کے نام ہوئے بھر گیا اور جنہیں پوچھا کہ آپ نے دسیا کہ انہیں آگے جناب وہ جنگ سفین کی رات جی وہ جس طرح ساڈے نے ماں بچوں نہیں سنبھال وہ سخت رات تھی تصا اس دن چڈیا ہی ہوئے گا بالکل مان لگے اللہ نے قسمیں اس دن یعنی یہ نہ ہے ناج رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ میں یہ فارا سوال ہو جائے گا وہ آ کر عثمان طواف کعبہ کرتا ہے اسرا کرتا ہے اسرا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نیچے حالت مگر گزر گیا حضرت عثمان واپس آ گیا اس سے آپ نے سوال پہلے یہ کیا یہ تھوڑی گل پچھوں ہے وہ مکے شریف کی گل پہلے جہے وہ آپ کے مکے کے راشی مکہ جہے آپ کے رشتے دار بن والے دوسرے لوگ ابو سفیان مدد جنہوں نے گفتگو کرتے سن مسالت کی
احرام بھی کھول لو، مقام ابراہیم کی نماز بھی پڑھ لو، صفا مروہ کی سعی بھی کر لو۔ آپ نے فرمایا بھائی انا لا فرض لا تسی طواف کعبہ آندے ہو، میں نے کعبے وال نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتے مقام ابراہیم دے بیٹھے طواف کی ہے، میں اس وال نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ واپس آ گئے تو جنہیں سے 1400 بندہ تھی وہ سارے کٹھے ہو گئے دوڑے دوڑے آ گئے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ نہ کرتے میں کبھی بھی دنیا کے 5 سال کے لیے بھی 10 کے لیے 12 دن میں سوال نہیں رہتا کہ میں کعبے وال دیکھتا بھی نہ قدم بھی نہ رکھتا حتیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کر لیا انہوں نے نال یہ دن آئے کہا تھے دوسری گل ایک میں دسنی ہے کہ جب سولہ نامہ لکھا جان لگا وہ 2 حصے نے، 2 الگ الگ نے اور بڑے پیارے نے، وہ سنا دینا۔ سولہ نامہ لکھا جان لگا، لمبی گل نہیں کرتا، سولہ نامہ لکھا جان لگا وہ کفار مکہ جڑے سن انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ سولہ نامے یہ لکھو کہ اگر تہاڈا بندہ کوئی ساڈے والا آ جائے گا پہلی گل یہ کہ تسی واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ کے عمرہ کر لو، 3 دن رہیے تو واپس چلے جاؤ، کرا کر لیا ایسا واپس چلے جاؤ۔ وہ سولہ نامہ لکھا جان لگا تو شرط یہ تھی کہ جیڑا بندہ تہاڈا حکم جی وہ مسلمان کوئی یعنی کوئی تہاڈا بندہ اگر مکے آ جائے گا اسی واپس نہیں کرا کہ جی سارا کوئی آدمی ادھر چلا جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ ایک اس وقت کافر سن سولہ نامہ لکھنے والا سہیل بن عمر کا نام سی، ایک اور بندہ بھی 2 آدمی سن۔ وہ سہیل بن عمر جہاں سی جب سولہ نامہ لکھا گیا ایک درمیان کا واقعہ میں سنا لینا، وہ بیٹا کلیت سے جنگل وہ مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ نے پڑھ لیا تھا اور باپ نے جکڑیا تھا ہاتھ کڑیاں میں پیروں میں بیڑیاں پا کے اور بہت سختی کرتا تھا۔ اور کسی طرح انہیں پتہ لگا اور نکل کے گھروں بیڑیاں بیڑیاں توڑ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے کے لیے اجازت کی اسلام کی وہ سولہ نامہ لکھ دیا گیا۔ سہیل نے کیا جناب یہ شرط لکھی گئی ہے کہ میرا مقصد نہیں تھی لیکن میں سنا دینا، یہ شرط لکھی گئی ہے کہ ساڈا آدمی تہاڈے وال جائے گا کہ واپس کرنا ہے، کہ تہاڈا آدمی ساڈے وال آئے گا تو واپس نہیں کرنا، یہ پہلا بندہ جہاں تہاڈے وال آ گیا یہ واپس کرنا۔ آپ نے وہ بندے کو کیا واپس چلا جا، اپنے ایمان کے اتنے قائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے مخرج، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے بہتری برکتہ فراخی عطا فرما دے گا۔ انہیں آگے جناب یہ دوسرے سے نہیں چکڑے اگے نال لا کے جائے گا تو اتنے مارنا شروع کرے گا، پھر جا کے وہ بھی سمجھی کرے گا۔ آپ نے اللہ چلا جا، اللہ تیرے لیے بہتری کرے گا، نہ دے رہو اسی جڑا وعدہ کر رہے ہیں اس خلاف ورزی نہیں کرتے، اسی وعدہ کر رہے ہیں جہاں اسی وعدہ کر رہے ہیں وہ اسی پورا کر رہے ہوتے ہیں، اسی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، تو چلا جا اللہ تیرے لیے بہتری کرے گا۔ میرا کیونکہ مقصد نہیں میں جی ارد کرنا چاہتا ہوں وہ اگے یہ درمیان چل کر رہی تھی کہ جب یہ شرط لکھی جان لگی کہ جہاں بندہ
مکیو انہوں تسی واپس کرو جڑا تواڈے وال آئے گا انہوں اسی واپس نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو بڑی پیاری بات میں دسنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن جب صدا نامہ لکھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن وہ درمیان میں بڑے حصے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کافر مسلمان ساڈے کول جائے تو واپس کر دیں جڑا اتوں مسلمان ادھر آئے نے واپس نہیں کرنی اور انہوں نے آخیا تھا کہ آپ کی ساری کیا ادا نہیں لکھنی بالکل نہیں لکھ کے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام یکتب تم اس طرح نہیں لکھنی اصل لکھ کے دینی یہ گل کہ جنوں اللہ تعالیٰ ساڈے جو کڈ لے گا مطلب یہ ہے کہ جنہیں دل جو اللہ تعالیٰ ایمان کڈ لے گا وہی ادھر آئے گا جڑا بے ایمان ہوئے گا انہوں نے رکھ کے بات سمجھ لو لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا فرمان نام یکتب کیوں نہیں لکھا جائے گا لکھا جائے گا جڑا ساڈے اندر نکل کے آ جائے گا کوئی آئے گا جس دل کی ایمان نہیں ہوئے گا اللہ انہوں نے نہیں کرنا حضرت میں نہیں کرنا چاہتا اللہ اور اللہ کے رسول کی صاحب حضرت عمر نے ایک دن برداشت نہیں ہو سکیا محبت کی وجہ کہ مسلمان تکلیم سے مبتلا یعنی انہوں نے مقصد نافرمانی نہیں تھی بلکہ یہ تھی کہ مسلمان آگے تکلیم سے مبتلا ہو جائے گا یہ انہوں نے سلامت دیں گے یہ انہوں نے تکلیمہ دیں گے آپ نے یہ بیان کروا دیتا کہ نہیں جڑا مسلمان ہوئے گا انہیں ہونا ہی نہیں دے لیکن حضرت عمر نے اونچی آواز میں کیا اس سے غصے دے حضرت عمر نے تکلیم سے اللہ تعالیٰ اتنے جا کے انہوں نے گفتگو شروع کر دی یا ابا بکر کیا ہم سچ پر نہیں ہیں الاسنا علی الحق کیا ہم سچ پر نہیں ہیں ہم سچ پر ولیاسی والا باطل کیا وہ باطل پر نہیں ہے ہم باطل پر حضرت عمر نے کیا ساڈے مقصود جنتی نے انہوں نے مقصود دو چیز نے سانجے میں جھوٹے انہوں نے آخیا سانجے انہوں نے آخیا سب کچھ سانجے تو میرا شرطیں جڑیاں نے یہ کیوں لکھے جاتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ فرمایا بڑے پیارے فرمایا ایھا الرجل هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے وہ لا یعصی ربہ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے ان کے لیے بیان کیا ہے تو اللہ کی مرضی کو غیر لگے گا وہ اللہ کی مرضی کی نافرمانی نہیں کرتے کہ تم اگر امن چاہو یا تم اگر ایمان چاہو کہ موت تک انہوں نے دامن پڑے گا موت تک انہوں نے دامن پڑے گا حضرت عمر نے جواب نہ آیا اور بعد انہوں نے جلدی ایک اور پیار وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا آپ مگر کے دو دن چلے گا مجھے نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی کہ اسی دعوے کا جواب کرا گے ابھی حجرے فرد کو اسے لوا گے ابھی آگے زمزم دیا گے ابھی سباب بروان نسائی کرا گے ابھی رام ہوگا گے جانور دبا کرا گے قربانیاں دیا گے تو اردو قربانے میں وہ آپ جاؤ گے نالا تو آپ کی زیادہ کعبے دینا جان دیتا ہوں اور اردو قربانے لے کے جائے گے تو آپ جاؤ فوراً حضرت عمر صدیق نے کیا اکارا العام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت فرمائی کہ ایسے صاحب لگا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیتے ہی لیکن کسے وقت آپ نے کیا ہے اس دوران کہ ایسے صاحب نے جواب کرا گے انہوں نے کہا یہ نہیں کیا انہوں نے کہا تم کو بھی کرتا ہوں ہے جنہیں جنہیں دن چاہتا نہ آگے جواب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ کر لیں گے سامنا ہو دیا حدیث اللہ علیہ رسول اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانو انہیں آگے اس جان سے پکا لو کہ جنہیں جن جنہات صاحب چھاڑ کر جنہیں جن جواب کرنا لگے انہیں جن کرنا کیا ضرور کرا بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ
شک پیدا ہو گیا جب آپ نے جوش دے جذبے دے اپنی کہ ساری شخص دیکھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بول خدا رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں اتنا پچھتایا کہ میں صدقے کرتا رہا روزے رکھتا رہا ساری رات نفل پڑھتا رہا غلام اراض کرتا رہا کہ یا اللہ میری ایک غلطی ہے میرے طرح بدلا ہو جائے میری خدا یا اللہ معاف کر دے ساری زندگی میں نے گزار چلی یہ غلطی کی معافی ہونے واسطے صدقے کیجیے روزے رکھے نفل ساری رات پڑھے غلام اراض کیتے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذہن کے اندر اگر یہ شک نہیں پیدا ہو جاتا سی خیال یہ آ جاتا سی کہ اسی غلطی کر بیٹھے جی اطاعت رسول کو نہیں شامل یا اطاعت کے اندر دیر ہو گئی ہے تو ساری عمر اللہ تعالیٰ کو نہیں معافی مانگی یہ انہوں کی محبت سی یہ انہوں کی بات سی ان شاء اللہ زندگی نہیں سانوں کو نہ مل جائے ابھی جو پانچے پر ہے مان جا سام جا نہیں کے نام ہو پھر ان شاء اللہ بات میں سمجھ آ گئی ہے یہ مانا رسول کا اور سیاسی زندگی سے آنے کے لیے محمد جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کا اجر تقسیم کیا گیا اس کا اجر ثواب جو تقسیم کیا جائے گا اس کا اجر ثواب اس کے علاوہ 192 قرآن پاک 1882 سورہ یاسین 5,68,000 دفعہ کلمہ شریف 1.25 لاکھ دفعہ تیسرا کلمہ شریف 320 دفعہ سورہ رحمان سورہ واقعہ 100 دفعہ سورہ فتح 100 دفعہ سورہ ملک 312 دفعہ کل شریف 2,28,000 دفعہ سورہ قوم 100 دفعہ یا قیوم 3,99,960 دفعہ درود پاک 6,41,400 دفعہ یہ سارے کا اجر ثواب اس کے علاوہ جو کچھ اس پر لکھا ہے سارے کا اجر ثواب اپنی بارگاہ اقدس میں فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے جملہ انبیاء کرام جملہ صحابہ کرام جملہ اولیاء کرام جملہ مومنین جملہ مومنات خصوصاً پیر اشرف شہداء کے والدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے ارواح مبارکہ کو پہنچائیں الہ العالمین بابا جی کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں سب کو برکت عطا فرمائیں الہ العالمین اس محفل پاک کو سب کی طرف سے قبول منظور فرمائیں اس محفل پاک کی رونق میں ہمیشہ اضافہ فرمائیں الہ العالمین اشرف شہداء کو ان کی اولاد کو ان کے خاندان کو تاکہ ہمیں قیامت قائم قائم رکھیں ان کے فیض میں دل میں رام جو ان کی ترقی عطا فرمائیں الہ العالمین لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں بابا جی کے دربار کے فیض میں برکت عطا فرمائیں الہ العالمین تمام عاملین کی مشکلات کو ختم فرمائیں پریشانیوں کو دور فرمائیں حاجتوں کو پورا فرمائیں کاروبار میں برکت عطا فرمائیں زندگی میں برکت عطا فرمائیں جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں الہ العالمین ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں سب کو برکتیں عطا فرمائیں الہ العالمین ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں اللہم ارزقنا حب وحب نبیک الکریم اللہم ارزقنا زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
چیز